بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہی یہ 2 صورتیں پڑھ لیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایک ولی آئے گا، ایک اللہ والا آئے گا اور 70 لاکھ روپیہ دے کے آپ کو چلا جائے گا۔ مطلب کہ دولت دے کر آپ کو جائے گا، مال دے کر جائے گا، رزق دے کر جائے گا۔ ضروری نہیں کہ 70 لاکھ ہی ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات تعداد کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی، دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، جس انسان نے بھی یہ وظیفہ کیا وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن گیا، لاکھ پتی بن گیا۔ اگر آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ارب پتی بن جائیں گے۔ آپ کی 7 نسلیں اس رزق کو ختم نہیں کر سکیں گی، اور یقین نہیں آتا تو ایک بار زندگی میں لازمی آزما کر دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، آخر تک دیکھیں۔ اکثر لوگ سکپ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں فون کال کرتے ہیں اور میل کرتے ہیں، اور بعد میں پھر واٹس ایپ پہ ادھر ادھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو جواب نہ دے سکوں تو معذرت کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات کہ رزق کی پریشانی ہے، آپ کو دولت کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے کی پریشانی ہے، یا بے چینی اور بے سکونی لگی ہوئی ہے، قرضہ زیادہ ہو چکا ہے، واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی کرن نظر نہیں آتی، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ ویڈیو آپ نے لازمی ایسی صورت میں سننی ہے۔ جب اس عمل کو کریں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ایسے تاکید کے ساتھ کہتے ہیں، اور ایسے کیوں آپ کہتے ہیں گارنٹی کے ساتھ کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ میرے بھائی، یہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان صورتوں میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جب اللہ فرمائیں کہ شک نہیں ہے تو میں اور آپ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، صرف بات یقین کی ہے۔ ایک بار زندگی میں لازمی آزمائیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ابھی ہی اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لکھ دیں۔ ارے مفتی صاحب کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور نہ جانے کس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے، آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے۔ اور نہ جانے معاشرے کے اندر، مجمع کے اندر کوئی ایسا اللہ والا ہو کہ جس کی دعا کو میرا رب رد نہ کرتا ہو، تو اس وجہ سے بھی آپ کی مقدر، آپ کا نصیب جاگ اٹھے گا اور مقدر چمک اٹھے گی۔ تو لازمی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو لکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو پورے جسم میں سب سے قیمتی چیز مغز ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سب سے قیمتی ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی کسی اپنے مومن بھائی کے لیے غیب سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، ایسے جیسے تیر بہدف، کہ فوراً تیر کمان سے نکلا نہیں کہ جا کے نشانے پہ لگ گیا۔
معزز سامعین کرام، اس سے جب آپ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو لکھیں گے تو سامنے آمین کہنے والا آپ کو جانتا بھی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غیب کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو کتنی حدیثیں اس بنیاد پہ ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، تکلیف والوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے مرہموں پہ پٹی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بھی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ وہ دولت والا عمل، وہ رزق والا عمل، وہ مال والا عمل کیا ہے۔ تو دولت رزق والا عمل، سب سے پہلے اس کی طرف جانے سے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہے تو صدقہ دینے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی، میرا رب اس کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اس سے بھی بڑی بات، اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مرضی جب شامل حال ہو جائے، اس بات میں، اس مسئلے میں، اس کام میں انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد جب آپ صدقہ دیں گے تو پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اور تیسری شرط، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، کان، زبان، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب سب کے سب، تو معزز سامعین کرام، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی فریاد کو لازمی سنے گا۔ جب بندہ اتنی ہمتن گوش ہو کر، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ، اتنی عشق کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کعبہ کی قسم، میرا رب ضرور سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آئیے غور سے اس کو سنیے گا، اور خوب تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی بار تسمیہ بھی پڑھنی ہے، اور تسمیہ پڑھتے وقت بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے گا، آرام سے پڑھیے گا، سکون سے پڑھیے گا۔ کیسے؟ آئیے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ پھر کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارا تلفظ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسی ویڈیو میں سے 7 بار تعوذ کو اور 7 بار تسمیہ کو سن لینا ہے، اور پھر ایک بار اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اس طرح: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، 7 بار درود پاک پڑھیے گا۔ اگر آپ کو نہیں آتا اسی ویڈیو میں سے تلفظ کے ساتھ سنیے گا اور پھر ایک بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 صورتیں کون کون سی اور کیسے پڑھنی ہے؟ نمبر 1 سورۃ الکوثر اور اس کے ساتھ سورۃ القریش۔ اور اس سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے آئیے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے 33 مرتبہ سن لینی ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو خود پڑھ لیں، نہیں تو یہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں۔ لگاتار 11 دن کا عمل ہے، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام۔